بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول منگورا کیمپس۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب طلباء و طالبات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج بدھ کا دن ہے اور ہمارا سبق کا عنوان ہے اذان، فضیلت و اہمیت۔ اذان کا معنی و مفہوم۔ اذان کا لفظی معنی ہے اعلان کرنا اور اطلاع دینا۔ نماز کا وقت ہونے پر عربی زبان کی چند مخصوص کلمات بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ ان کلمات کو اذان کہا جاتا ہے۔ اذان کی ابتدا مکہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں تھی۔ وہ چھپ کر نماز ادا کرتی تھی، اس لیے انہیں نماز کے لیے بلاوے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو یہاں کفار کا خوف نہیں تھا۔ انہوں نے سوچ بچار شروع کی کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زید بھی اسی سوچ میں مگن تھی، چنانچہ ان کو قوم میں اذان سکھائی گئی۔ وہ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا، میں اپنی نیند اور بیداری کے درمیانی حالات میں تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھے اذان سکھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اسے خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا خواب بیان کرو تاکہ وہ اذان کی سکے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی کلمات سکھائے اور وہ انہی کلمات کے ساتھ اذان دینے لگے۔ اذان کی اہمیت و فضیلت۔ اذان اسلام کی ایک اہم عبادت نماز کا اعلان ہے، اس لیے نماز کی طرح اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ احادیث میں اذان کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ کر اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچے۔ اذان شیطان کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے خوشی اور راحت کا باعث ہوتی ہے۔ اذان کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلے صف میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی کیا کرے۔ اذان کا طریقہ۔ اذان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مؤذن قبل رکوع کھڑے ہو کر شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالے اور اذان کی درج ذیل کلمات بلند آواز سے کہے۔ بیٹا حی علی الصلاۃ کے الفاظ کہتے ہوئے مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو دائیں طرف پھیرے۔ اس طرح حی علی الفلاح کے الفاظ کہتے ہوئے چہرے کو بائیں طرف پھیرنا چاہیے۔ نماز فجر کے وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، کہ الفاظ 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے تو مؤذن کے الفاظ کو ساتھ ساتھ دہراتے جاتے، اور جب مؤذن حی علی الفلاح یا حی علی الصلاح کے الفاظ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے۔ اذان کی آواز سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اسی طریقے کے مطابق اذان کے الفاظ کا جواب دے۔ کیا آپ جانتے ہیں اذان سے کچھ دیر بعد نماز کھڑے ہوتی ہے تو مؤذن ذرا دھیمی آواز میں اقامت پڑھتا ہے۔ اقامت میں قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑے ہو گئی ہے کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اذان کے بعد کی دعا۔ اذان کے بعد درج ذیل دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ مؤذن کے فضائل۔ قیامت کے دن مؤذن کو بلند مقام و مرتبہ ملے گا۔ اذان دینے کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مؤذن کی آواز جس چیز تک بھی پہنچتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔
جو شخص صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے 40 دن اذان دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بیٹا اس سبق میں کتاب صفحہ نمبر 50 مختصر جوابات اپنے نوٹ بک میں لکھ کر یاد کریں۔ اللہ حافظ۔